عزیزو دوستو، آپ یقین جانیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کرنا ہوتا ہے، آزمائش اتنی ہی ڈالی جاتی ہے جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان کیا، پہلی کتابوں والے علماء حاضر ہو گئے۔ انہوں نے کہا کچھ سوالات ہیں ہمارے۔ ایک سوال یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ مارنے والے ہوں، آسمان کمان ہو، ستارے تیر ہوں، تو بچے گا کون؟ آپ اس کا جواب بھی دیں اور اس کی مثال بھی پیش کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو جو اللہ کے قریب ہو جائے گا وہ بچ جائے گا۔ آپ نے تیر کمان منگوا کے ایسے انہیں دکھایا، جو سامنے آئے گا وہ مر جائے گا، جو بغل کے ساتھ کھڑا ہوگا اسے کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہی کچھ اللہ کا حکم ہے، جب آزمائش آ جائے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تو عزیز و دوستو، تو جو بھی کامیاب اس دنیا سے گیا اس نے یہی کچھ کیا، جتنی آزمائش میں آیا اس نے اللہ کا قرب حاصل کیا، اللہ کے قریب ہو گیا۔ تو عزیز و دوستو، اس وقت بھلے ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے کوئی آزمائش اگر نہ بھی ہو، حقیقتاً صرف پانچ گانا نماز یہ بھی ہمارے لیے بڑی آزمائش ہے، اسے بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سخت گرمی ہو، لو چلتی ہو، بڑا مزہ آتا ہے روزہ رکھنے میں۔ رات کی تاریکی ہو، ٹھنڈی رات ہو، ٹھنڈی رات میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، اس وقت نماز کے لیے وضو کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ استقامت کے پہاڑ تھے یہ لوگ، ان چیزوں سے انہیں لذت حاصل ہوتی تھی۔ اب یہ اگرچہ ہم پر فرض ہے، لیکن اس قدر یہ ہمارے اس وقت دور کے مطابق اس قدر آزمائش ہے کہ بہت کم لوگ اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اور کچھ نہیں تو نماز 5 گانا پڑھ لیا کریں، تو اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے، چاہے وہ دنیا کی ہو چاہے وہ آخرت کی ہو، اس کے لیے آپ اپنی زبان کو درود و سلام کے لیے وقف کر دو اور اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں، میں آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھتا، میں آپ کے مال و متاع کو نہیں دیکھتا، میں آپ کی دل کو دیکھتا ہوں۔ تو ہمارا دل جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس حال میں ہو کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ تو عزیز دوستو، تو جو آدمی ان چیزوں کو اپنا لے، اسے بھی باطنی شہادت حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے حکم ہے کہ اسے آپ مردہ نہیں کہو، وہ زندہ ہیں، آپ کی عقل و شعور وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور یہ وہ لوگ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اسے بڑا جہاد کہا گیا۔ نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا بہت بڑا آلہ جو ہے وہ ہے دل کا ذکر۔ تو دل کا ذکر جو کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی باطنی شہادت عطا کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے بھی حکم ہے کہ اسے آپ مردہ نہیں کہہ سکتے۔ تو عزیز و دوستو، چند باتیں، چند کلمات جو آپ سن رہے ہیں، اس پر جب آپ عمل کریں گے اور اسی زندگی کے میدان میں اس سے بڑھ کر بھی آزمائشیں آپ کے سامنے ہوں گی، لیکن ہر مقام پہ آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔
جس نے اللہ اور اس کے محبوب کا دامن پکڑا وہ کبھی بھی کہیں موڑ پہ مار نہیں کھا سکتا۔ تو عزیز و دوستو، بہترین زندگی گزارنے کے لیے یہی کچھ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے کم تصور کیا جائے۔ جب آپ کسی کو اپنے اوپر فضیلت دیں گے تو فضیلت جس کو دے سکتے ہیں آپ دیتے ہیں۔ آپ کے من میں یہ بات ہے کہ میں اسے فضیلت دے رہا ہوں، اپنے آپ کو کم سمجھتا ہوں، تو آپ کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ جذبہ کس بات کا؟ خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور یہ نہیں کہ صرف خدمت ہوگی، بلکہ اس میں زیادہ نمایاں جو عنصر ہوگا وہ محبت کا عنصر ہوگا۔ محبت کے حوالے سے آپ مخلوق کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ تو آپ سمجھ جاؤ، جب آپ ایسا کر رہے ہیں، دل سے کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو مٹا دیا۔ جب آپ نے اپنے آپ کو مٹا دیا، اور یہ قانون ہے کہ کس نہ کردہ ترک سے عارف نہ شد۔ کوئی آدمی جب تک 3 چیزوں کو ترک نہیں کرے وہ عارف نہیں ہو سکتا۔ ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک خود۔ دنیا کو ترک کر دے، عقبہ کو ترک کر دے، اور اپنے آپ کو بھی ترک کر دے۔ تو ہمارے حضرات اول سے آخر تک ان کا ایک عجیب الفاظ ہوا کرتا تھا۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ جب آپ 1 سے 2 ہیں، 2 سے 4 ہیں، بہت مجمع ہے یا تھوڑا ہے، ان کے اندر گم ہو جاؤ تو پھر پوچھنا پڑتا تھا، حضور گم ہونے سے کیا مراد؟ فرمایا اپنے آپ کو مٹا دو۔ گم کرنے کا مطلب ہے کہ میں سب سے کم ہوں، اس طرح گم کرو کہ میں سب سے کم ہوں۔ تو بڑی اسی پر بہت بڑی نظم لکھ دی ہے۔ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نظم لکھی ہے کہ فرمایا کہ تھئی تاب خلقت سب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب عطا کیا، ساری مخلوق تیری تابع ہو گئی۔ اب آگے فرماتے ہیں اپنی تیری حالت کیا ہونی چاہیے، تیرے باطن کی حالت کیا ہونی چاہیے۔ تھئی تابع خلقت سب، تاوی کیا تھی پیا، ہیوی گم تھی ون مطلب، ہیوی گم تھی ون مطلب، سارے جگ تے حکم چلاویں، پاشاہی دا منصب، تاوی کیا تھی پیا، ہیوی گم تھی ون مطلب، سنی پاک تے حنفی مذہب، پایو صوفی دا مشرب، تاوی کیا تھی پیا، ہیوی گم تھی ون مطلب۔ تو عزیز و دوستو، اپنے آپ کو مٹا دینا، جس نے اپنے آپ کو مٹایا اس نے باطنی شہادت حاصل کر لی۔ ازاں بر ملائک شرف داشتن ز خود را بہ از سگنا پنداشتن، کہ جو اپنے آپ کو کتے سے بھی کم سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو عزیز و دوستو، اب یہ باتیں سننے کے بعد ایسے مزاج پیدا ہو جاتے ہیں اکثر کہ یہ تو بڑی کام کی بات ہے، اتنا کہہ دینے سے تو بڑا مقام مل جاتا ہے آدمی کو۔ اس سے مقام نہیں ملے گا، کہنے سے مقام کبھی نہیں ملے گا۔ میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں۔ اگر یہ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، تو اس کے کہنے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے من میں ڈوب کہ دیکھ کیا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، کیا میری حالت بھی اسی طرح ہے۔ انکساری خاصہ ہے اولیاء کرام کا، انکساری خاصہ ہے ان لوگوں کا جن کو اللہ تعالیٰ باطنی شہادت
عطا فرما دیتے ہیں۔ تو عزیز و دوستو، تو امام عالی مقام یہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں جنہیں جہاں ظاہری شہادت حاصل ہوئی، وہاں یہ باطنی شہادت کے بھی بادشاہ ہیں۔ یہ عام نہیں ہے، یہ بہت بڑے۔ تو عزیز و دوستو، اتنا قرب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش میں ڈالا۔ بھلے کتنی عمر زیادہ پا لیتے، کتنی عبادت کر لیتے، جو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے بعد عطا کیا، یہ کبھی بھی حاصل نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں یہ نعمت رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا دی۔ سب قسم، ہر قسم کی آزمائش، ہر قسم کی آزمائش۔ تو عزیز و دوستو، اور پھر استقامت کا پہاڑ کہ بالکل یزیدیت کے سامنے جھکے ہی نہیں۔ اب دیکھیے ان کا معاملہ تو یہاں رہا، صرف واحد شخصیت باقی رہی، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ قافلہ، لوٹا پٹا قافلہ جس وقت شام میں پہنچا، بہت کچھ درمیان میں ہوتا رہا، وہاں جا کے یزید نے بلایا، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا۔ اب چونکہ یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے تھا، بلایا، کہا کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اس کے بعد کوئی اس کا حل بھی ہے کہ نہیں میرے لیے؟ آپ نے بلا توقف فرمایا، توبہ کر لے، توبہ کر لے، اتنا بڑا کچھ ہو گیا تو بھلے ہو گیا، توبہ کر لے۔ جب واپس آئے، آپ کی پھوپھی صاحبہ نے فرمایا، بیٹا یزید نے کیوں بلایا تھا؟ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا، کہیں توبہ کی بات تو نہیں کی اس نے؟ تو عرض کیا، اماں جان اس نے توبہ کی بات کی ہے۔ تو اماں جان نے فرمایا، توبہ کے بارے بتایا تو نہیں؟ نہیں، میں نے بتا دیا ہے، اگر تو توبہ کرے تو معافی ہو جائے گی۔ بیٹا کیوں بتایا؟ اب جواب سنیے۔ فرمایا، میں حق کا امام ہوں، کل قیامت والے دن مجھ سے اللہ پوچھتے تو حق کا امام تھا، چاہے وہ کون تھا، کوئی تھا، اس نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا، آپ نے اسے حق مسئلہ کیوں نہیں بتایا؟ تو اس پر میرا کیا جواب ہوتا؟ میں نے اسے مسئلہ حق بتا دیا ہے، لیکن رہی بات توبہ کی اسے توفیق ہی نہیں ہوگی۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہے، توبہ کی توفیق، اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی استقامت کی بات ہے کہ اسے یہ فرما رہے ہیں کہ توبہ کی میں گنجائش ہے، تو کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت والے دن مجھے جواب نہ دینا پڑے کہ مسئلہ پوچھا گیا، چاہے وہ کوئی تھا۔ انہی بزرگوں کی خدمت میں ایک شخص آیا، باوجود اتنا کچھ ہونے کے بعد پھر بھی وہ آپ سے دشمنی رکھتا تھا۔ تو بہانہ بنا کے کیا آیا کہ حضرت کی صحبت میں کوئی فیض حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے جس وقت اسے دیکھا، عام آدمی تو نہیں سمجھتا، انہوں نے اپنی توجہات اس پر اس قدر ڈالی کہ ساتھ بیٹھنے والوں نے محسوس کیا۔ جب وہ چلا گیا تو پوچھا گیا، حضرت کیا ہمارا حق نہیں بنتا تھا؟ آپ نے سارے فیوزات و برکات اسی پر پلٹ دیے۔ آپ نے فرمایا، وہ اس لیے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، وہ میرا دشمن تھا، میری جان کا دشمن تھا، لیکن کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتے
کہ ایک میرا بندہ آپ کے پاس ہے، چاہے وہ کیسا ہی تھا تو آپ کا دشمن چلے ہو گیا، آپ کو جو میں نے نعمت دی ہے اس میں آپ نے کنجوسی کیوں کی؟ اس وقت سے بچنے کے لیے میں نے اسے توجہ دی۔ رہی بات توجہ کو قبول کرنا، وہ چونکہ اس کی جو دشمنی ہے، من کے اندر ایک کھوٹ ہے، اسے اس سے فائدہ نہیں ہوگا، لیکن ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ تو عزیز و دوستو، تو بہرحال اب ہم اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہی باتیں پھر دہرا دیتے ہیں، اپنے دل کو اللہ کی یاد کے لیے وقف کر دو، اپنی زبان کو درود و سلام کے لیے وقف کر دو، اپنی پیشانیوں کو نماز سجدوں کے لیے وقف کر دو، اور بدن اللہ نے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے عطا کیا ہے۔ تو یہی جذبہ اگر ہوا، دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، حشر میں بھی کامیاب۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم کیا ہے؟